ریسنٹلی خبریں تھی کہ پاکستان میں شاید گلگت بلتستان کے علاقے میں فوج بلا لی جائے گی، کیونکہ شیعہ مسلمز اینڈ سنی مسلمز جو ہیں وہ آپس میں اختلافات رکھتے ہیں، ان کے ایشوز ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جلوس میں نکلے ہوئے ہیں۔ بھارت کے اندر تو 5G بہت پہلے کا آ چکا ہوا ہے، اور جسے وہ کہتے ہیں نا، کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا 5G نیٹ ورک جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہے۔ انڈیا کو دیکھیں کیسے ترقی کر رہا ہے، ہم وہی جو ہے پرانی 1400 سال پرانے مسئلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم 5G استعمال کریں گے۔ پاکستان ابھی بھی سیکٹیرین جنگوں میں انوالو ہے، اور ابھی بھی اس وقت ریسنٹلی خبریں تھی کہ پاکستان میں شاید گلگت بلتستان کے علاقے میں فوج بلا لی جائے گی، کیونکہ شیعہ مسلمز اینڈ سنی مسلمز جو ہیں وہ آپس میں اختلافات رکھتے ہیں، ان کے ایشوز ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جلوس میں نکلے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس طرح کا سینسٹیو ایریا گلگت بلتستان جیسا، جس کے اوپر ڈیفینیٹلی انڈیا ہیز اٹس اون کلیم، چائنیز بھی وہاں پریزنس موجود ہے، اور اس طرح کی فالٹ لائن میں اس کا چلے جانا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نے ہسٹری سے کیوں نہیں سیکھا؟ یہ ذرا ہمیں تھوڑا بتائیں ہسٹوریکلی، یہ جو سیکٹیرین وارز ہیں، عربز پرشینز، یہ آپس میں لڑتے رہے اور ہمیں انہوں نے بیٹل گراؤنڈ بنا لیا، اور وہ تو ترقی کر رہے ہیں اور ہم آج بھی اسی میں پھنسے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ ویسے تو ان کے روٹس جو ہیں وہ جب اسلام شروع ہوا اور رسول اللہ کی وفات سے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہو شوڈ ہیو سکسیڈیڈ دا پروفیٹ۔ اس پہ ایک تھیوری آف امامت ہے جو شیعہ اسکول آف تھاٹ کی ہے، اور ایک تھیوری آف خلافت ہے جو سنی سوچ کے مطابق ہے۔ اب اس کا آج کے دور میں 1400 سال بعد کیا کسی طریقے سے یہ ریزالو ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ یہ جھگڑوں کی بنیاد اور اس زمانے کے حالات جو ہیں وہ آج تو ایگزسٹ نہیں کرتے۔ تو اس لیے واقعی یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے کہ گلگت بلتستان میں دوبارہ یہ سیکٹیرین جو ہے بھوت وہ دوبارہ وہاں پہ نکل آیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، اور یہ جو شیعہ کا کلیم ہے، آپ نے ہزارہ شیعہ کی بات کی کہ ان کو بڑا بروٹلی مارا گیا ہے بلوچستان کے اندر، ڈو یو تھنک کہ یہ ان کا کلیم ٹھیک ہے کہ ان کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا ہے اور ان کو مارا جاتا ہے، اور دے آر ہیلپ لیس، اور وٹ ڈو یو میک آف دس آئیڈیا پرٹیکولرلی کہ واقعی یہ کوئی، کیونکہ کئی جگہ پہ تو ہم نے پاکستان میں یہ بھی ورڈ سنے ہیں، شیعہ جینوسائیڈ کا لفظ بھی سنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہماری پاکستان کی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور جسے بولتے ہیں کہ مسلسل اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک طرف دیکھیں آپ، سعودی عرب ہے، ایک طرف ایران ہے، ترقی بھی کر رہے ہیں، اکانومی بھی چل رہی ہے، امن بھی آ گیا ہے، انڈیا کو دیکھیں کیسے ترقی کر رہا ہے، ہم وہی جو ہے پرانی 1400 سال پرانے مسئلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے سب سے بڑا جو مسئلہ ہونا چاہیے وہ تو بزنس ہونا چاہیے، اکانومی ہونا چاہیے، تاکہ لڑکے یہ جو کام کریں، روزگار کریں، ان چیزوں سے باہر نکلیں۔ مذہب آپ کا انڈیویجول مسئلہ ہونا چاہیے۔ دوستو، بھارت کے اندر تو 5G بہت پہلے کا آ چکا ہوا ہے، اور جسے وہ کہتے ہیں نا، کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا 5G نیٹ ورک جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہے۔ میں جب امریکہ میں تھا تو ہم 5G وہاں استعمال کرتے تھے، تو 5G کے تو بڑے مزے ہیں، وہی سیدھی سی بات ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم 5G استعمال کریں گے۔ ایک طرف پاکستان کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ ڈیتھ ٹریپ ہے، جس کو بہت سارے لوگ ڈیتھ ٹریپ بھی کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ ڈیتھ ٹریپ نہیں ہے۔ جب آپ کی ملک میں قیمتیں بڑھیں گی، تیل مہنگا آئے گا، لوگ خودکشیاں کریں گے، آگیں لگیں گی، اتنا کچھ ہوگا، تو وہ ڈیتھ ہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ ڈیتھ تھوڑا ہی ہے۔ آپ پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 10 مہینوں کے اندر جو 5G سروسز انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں۔ بہت سارے جو ٹیلی کام انڈسٹری ہے پاکستان کی، وہ تو بڑی پریشان ہے کہ ہم پتہ نہیں کر پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، اور ہم نے 2020 میں بھی اس حوالے سے 5G کا ٹرائل رن کیا ہے۔ لیکن میں تو اپنے پاکستان کی جو 5G جو ٹیلی کام سروسز ہیں ان سے انتہائی غیر مطمئن ہوں۔ پاکستان کے اندر جو ایک چائنیز کمپنی ہے زونگ، انتہائی تھکا ہوا ان کا انٹرنیٹ ہے۔ میں خود بھی ان کا کسٹمر رہا ہوں،
میں نے ان کی ایک ایکسٹرا سروس بھی لی، لیکن انتہائی تھکی ہوئی سروس ہے، اسلام آباد کیپٹل میں بھی نہیں چلتی وہ، تو مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ آئندہ جا کے کہاں پہ وہ چلے گی اور کیسے چلے گی۔ باقی سروسز کا مجھے پتہ نہیں ہے، کافی دیر سے میں نے وہ استعمال نہیں کی، لیکن جو ٹیلی نار ہے یا باقی جو ایک نارویجین کمپنی ہے وہ بھی ہر پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں آلموسٹ۔ اب ہم کس حد تک یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، یہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اگر ہم 5G نیٹ ورک کو لانے میں کامیاب ہوں تو بڑا اس میں کام ہو سکتا ہے۔ حکومت پریشان ہوگی، حکومت کے خلاف ظاہری بات ہے، آئے روز محاذ رہتے ہیں، انٹرنیٹ اگر تیز ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا استعمال کریں گے تو گورنمنٹ پریشان ہی ہوتی ہے، شاید گورنمنٹ کا تو کبھی کبھی دل کرتا ہے ان سے انٹرنیٹ بھی چھین لیا جائے۔ مجھے یاد ہے 9 مئی جب ہوا تھا، جب عمران خان کی پارٹی نے فوج کی انسٹالیشنز پہ اور فوجی جو تنصیبات پہ حملے کیے تھے، تو تب پاکستان کے اندر بند کر دیا گیا تھا انٹرنیٹ کو 3-4 دن۔ اس وقت پاکستان کے میں بہت ساری اچھی لوگوں کو جانتا ہوں، جو فیملیز کو جانتا ہوں، جو اس وقت ڈالر اور پاؤنڈ اکٹھے کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے بچوں نے پڑھائیاں کرنی ہیں، انہوں نے آگے جا کے لندن اور امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں جانا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ڈالر اور پاؤنڈ اور یورو اکٹھا نہ کیا تو اگلے 4 مہینے بعد تو ویسے ہی وہ تو بڑا ہمارا تو لاکھوں کروڑ روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، نہ ڈالر ملتا ہے نہ پاؤنڈ ملتا ہے۔ گورنمنٹ نے 60 ٹریلین روپیز کے ٹیکس اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ہمارا ایکسپینس 14-14.5 ٹریلین ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سے 7.5 ٹریلین جو ہے وہ ڈیٹ پیمنٹ میں چلے جانا ہے۔ پیچھے آپ کے پاس کیا ہے، یعنی کہ 14.5 ٹریلین کا بجٹ ہے، 7 ٹریلین آپ کی ٹیکس کلیکشن ہے، اس میں سے 7.5 ٹریلین آپ کی ڈیٹ پیمنٹ ہے، پیچھے گورنمنٹ جو ہے وہ خالی ہے۔ گورنمنٹ ٹوٹل ملک قرضے پہ چلاتی ہے، یعنی کہ جو ہمارے ملک سے اکٹھا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا تو ٹیکس اس میں انٹرسٹ میں چلا جاتا ہے، ڈیٹ ری پیمنٹ میں چلا جاتا ہے، تو ایسا کٹا دے سا کرنا۔ سو یہ ہم ایک پراپر ڈیتھ ٹریپ کے اندر ہیں اور ہم اس سے باہر نہیں نکلے، اور ہم فارغ ہو جائیں گے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ حکومت پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، وہ باہر سے ڈالر نہیں بھیج رہے، وہ جو ہمیں فورن ریمیٹنس 30 ارب ڈالر آتی تھی، اب وہ ہنڈی حوالہ ان چیزوں میں ہم پھنس گئے ہوئے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہمیں آپ کو یاد ہوگا کہ FAT یا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس وغیرہ نے میں بڑا پھنسایا ہوا تھا کہ آپ یہ کس طرح پیمنٹس ادھر ادھر کر رہے ہیں، تو یہ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے جو فیوڈلز ہیں، بڑے بڑے گینگسٹرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، لینڈ گریبرز ہیں، انہوں نے ہر چیز پہ اوپر پنجے ڈالے ہوا ہے۔ یہ ٹوٹل 1 کروڑ 1.25 کروڑ بندہ ہے جو 25-24 کروڑ کو نچاتا ہے، روز رات کو، دن کو، صبح شام کو یہ نچاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بس ایک 2 نمبر قسم کی ایک ڈیموکریسی چل رہی ہے، جس کی کوئی دنیا جس کو ریکگنائز نہیں کرتی، جس کو ہم خود بھی ریکگنائز نہیں کرتے۔ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، ہمارے سیاستدان ہیں اور جو باقی پاورفل حلقے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے فراڈ لگایا ہوا ہے ہمیں۔ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹس ہیں اور پاکستان کے جو باقی طاقتور حلقے جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ایکولی دے آر اسالٹنگ دا ڈیموکریسی ان پاکستان، جسے وہ کہتے ہیں نا کوئی ایک کسی، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ زیادہ ڈیموکریسی کو نقصان پہنچاتی ہے، سیاستدان اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور غریب آدمی اور جو کمزور آدمی ہے وہ تو ہر روز اس کے نیچے آ رہا ہے۔ سو ہمارے ملک میں کیا ڈیموکریسی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ میڈیا، سول سوسائٹی، یہ سارے لوگ کہاں چلے گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا کیا بننے جا رہا ہے اس ملک کا، ود دس مائنڈ سیٹ اینڈ ود دس سسٹم اگر ہم چلتے گئے۔ انڈیا اپنا 5G نیٹ ورک دنیا میں لے کے جا رہا ہے، دنیا آ کے انڈیا میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی کام کریں ہم، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا انڈیا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 7.8% چل رہی ہے، 7.8% گروتھ ریٹ ہے ان کی۔ انہوں نے اپنی انفلیشن جو ہے وہ 6-7% سے زیادہ نہیں آگے جانے دی، وہ 7-8% کے قریب ہے میرا خیال ہے اس وقت، اور وہ کہتے ہیں اس کو 2 سے ہم نے 4% کے قریب لے کے آنا ہے۔ تو اگر 5-6% کے قریب جس ملک میں ڈبل ڈیجٹ انفلیشن نہیں ہے اس ملک میں کوئی انفلیشن نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ وہ آج ہمارا پاکستانی میڈیا دکھا رہا تھا، آج ہمارا پاکستان کا میڈیا آج دکھا رہا ہے، اور وہ میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ بھائی انڈیا کی پتہ نہیں کون سی اسٹیٹ ہے، وہاں پہ کچھ لوگ جو پولیٹیشین ہے اس نے کہا کہ ہم بجلی کے بل معاف کر دیں گے، اس نے کہا کہ اگلے مہینے خواتین کو جو ہے جن گھروں میں مالا خواتین ہے شاید 100 روپے کا بل آئے گا، گیس کا سلنڈر 450 کا ملے گا،
اور بھائی لوگ سیاستدانوں کو ڈیموکریٹس کو اس لیے دیکھتے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ آپ جناب ہمارے ساتھ برداشت کریں، بڑے مشکل حالات ہیں، ختم ہو جائیں گے یہ حالات، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ یہ دس از اے فیلڈ آئیڈیا اینڈ فیلڈ کانسیپٹ، ٹھیک ہے۔ ہم 5G کا خواب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اس سینس میں کہ ہماری جو ایلیٹ ہے وہ اس ملک کو ری ڈیزائن کرنے میں کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ملک میں بیٹھنے کو لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ ایک گروپ اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کو مارتے ہیں، اور جو دوسرے اکٹھے ہوتے ہیں وہ پچھلے والوں کو مارتے ہیں۔ اسی طرح یہ سائیکل چلا جا رہا ہے پاکستان میں۔ اور جو سو کالڈ ہمیں کہتے ہیں جی، ہمیں سیلف اپوائنٹڈ گارڈینز آف ڈیموکریسی ہیں پاکستان کے اندر، سب اہم جان کے ماری جا رہے ہیں۔ وہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایون ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے۔ اپنے گھروں میں تو ڈیموکریسیاں ڈالتے نہیں ہیں، اپنی پارٹیز کے اندر تو ڈیموکریسیز ہے نہیں ہیں، کنسلٹیشن پروسیسز نہیں ہیں، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈفرینس آف اوپینین۔ میں پاکستان کے بڑے بڑے سیاست جان جو ٹی وی پہ بولتے ہیں نا، اپنی لیڈرشپ کے سامنے جا کے سانس بند کر کے بیٹھتے ہیں، صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ اگر سا اونچی لے آؤ پارٹی چو کاٹ دے گا، ارریلیونٹ ہو کے مر جائیں گے۔ تو سارے سیاستدان تو خاموش ہو کے اپنے آقاؤں کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ اگے خاموش ہو جاتے ہیں جا کے، ادھے جڑے نے وہ اپنی سیاسی جماعتوں کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو سانوں کہتے ہیں ہم ڈیموکریسی، ہم اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرائیں۔ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کر لو یار، آپ کے رائٹس جو ہے وہ آپ اپنے رائٹس حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں لالی پاپ دیتے ہیں۔ تو یہ جو کویشچن آتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو کویشچن ہے، اس کویشچن کو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ انڈیا ایک ایکشن لیتا ہے تو اس میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آگ لگ جاتی ہے۔ صرف انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اپنی رائس ایکسپورٹ نہیں کریں گے، دنیا میں تھرتھلی مچ گئی ہے۔ اب وہ ذکا اشرف صاحب جو ہمارے، وہ ہم اسی چیز میں خوش ہیں کہ جناب انڈیا سے وہ جو BCCI کے لوگ آ گئے ہیں جی، بلے بلے بورڈ آف کنٹرول کے لوگ آ گئے ہیں، اور کرکٹ وہ 2 میچ دیکھیں گے، انہوں نے پکڑ کے سارا آپ کا کرکٹ تباہ کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنے لاچار اور بے بس ہے پاکستان کی لیڈرشپ، جو ہر روز ٹی وی پہ آ کے ہمیں احساس دلاتی ہے کہ نہیں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنے بے بس ہیں۔ اور وہ یہ جیسے ہم نے کہا ہے نا کہ وہ ری ڈیزائن بھی نہیں کرتے، وہ پلان بھی نہیں کرتے کہ ہمیں آگے کرنا کیا ہے اور ہم جائیں گے کس طرف اور ہمارے ساتھ ہوگا کیا، ٹھیک ہے۔ ہمیں آپ ضرور کہیں، چھوٹی سی اکانومی ہے، چھوٹا سا ہمارا ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی ہم دیکھتے ہیں اتھے آگ لگی گلگت بلتستان میں لگی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کراچی میں آگ لگی ہوئی ہے، کبھی ایتھنک مسئلے ہیں، کبھی سیکٹیرین مسئلے ہیں۔ کوئی ایسا راستہ ہمیں نہیں مل پا رہا کہ ہمیں کس طرف جانا ہے اور ہم نے کون سی ڈائریکشن لینی ہے۔